مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کے کلام میں ہمیں جو ہدایت اور رہنمائی کے مطابق آج جو ہماری زندگی کے متعلق جو ہمیں ایک نئی تعلیم ملتی ہے، نیا مضمون ملتا ہے، وہ آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو۔ یہ جو آج ہم تعلیم سیکھنے کو ہیں خداوند کے کلام میں سے، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والی تعلیم ہے، کیونکہ دیکھیں عبادت میں لالچ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں جو آج ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم آگے سیکھتے ہیں کہ کیونکہ جو لوگ عبادت میں لالچ دیتے ہیں ان کے متعلق اور بھی کافی بیچ میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ خداوند کے کلام میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب کی 15ویں آیت، مرکز کی انجیل۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافیوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ اور یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقف ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور یہ روز شام کو شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ دیکھیں کیا تعلیم ملی کہ جو خدا کا گھر ہے وہ عبادت کی جگہ ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو خدا کا گھر ہے وہ عبادت کی جگہ ہے۔ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو آن لائن چل رہا ہے، جگہ جگہ پہ عبادات ہو رہی ہیں آن لائن۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چرچوں میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کنسیپٹ رکھے ہوئے ہیں کہ آج ہم موٹر بائک دے رہے ہیں، ہم 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن اندازی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا ایک سوشل پلیٹ فارم پہ الگ ویژن ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ عبادت کیسی کر رہے ہیں، عبادت خالص کر رہے ہیں، آپ کی عبادت میں وہ خالص پن ہے، تو پھر آپ خدا کی اس بادشاہی میں داخل ہوں گے جس کا یسوع نے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں خدا کے کلام میں ہمیں آگے سیکھنے کو ملے گا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ کیا اپنا تعلق بنایا ہوا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ ہم نجات پائیں، تو ہمیں یہ نجات پانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس گمراہی کی طرف نہ جائیں جو ہمیں ابلیس گمراہ کر رہا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں اسی چند حوالہ جات جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، انہی میں سے ہماری زندگی اگر ہم اسے 1-2 حرف اپنے ساتھ لے کے چلیں، اپنی زندگی میں اس کے 2 حرف اپنے دماغ میں بٹھا لیں، تو خداوند کا کلام ہمیں ہماری زندگی تبدیل کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، ہمیں پوری تعلیم دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے۔ جی، متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 21 آیت۔ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے
بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ خداوند کے کلام کا پڑھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ دیکھیں خداوند کا کلام ہمیں آگے کیا تعلیم دے رہا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والے ہیں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم مسیح کی تعلیم کو نہ مانیں۔ طرح بطرح نبی آئے، انہوں نے طرح بطرح تعلیم دی، کسی نے شریعت کی۔ اب دیکھیں اب ہمیں فضل کی تعلیم بھی مل رہی ہے، شریعت کی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے، وہ باتیں سکھاتا ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتی ہیں، روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں ہمیں یہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں جو آج سیکھنے کو 2 حوالے ملے ہیں، مجھے امید ہے کہ خداوند نے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکت دی ہوگی، اور جو آج آپ کے سامنے حوالے تلاوت کیے گئے ہیں یہ ہمارے اس مضمون کا حصہ ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبادت میں لالچ نہ کریں، عبادت میں لالچ کسی کو دے بھی نہ، کیونکہ جو چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے کلام کو لے کے، یہ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ موٹر بائک دے رہے ہیں، 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ میری پرستش کریں، آپ مجھے یاد کریں۔ خدا نے اپنے بڑے بڑے سورما بھیجے ہیں، خدا نے اپنے بندوں کو وہ باتیں بتائی ہیں، وہ باتیں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو اب یہ نہیں ہوتا کہ خداوند کا کلام ہر بندے پہ نہیں ہوتا۔ اگر تیرے اندر ایک رائی کے دانے کے جتنا ایمان بھی ہے تو اس پیڑ سے کہہ کہ وہ جا کے سمندر میں لگ جائے گا تو وہ لگ جائے گا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم لاہور سے چشتیاں جائیں، لاہور سے ساہیوال جائیں، لاہور سے کراچی جائیں کہ وہاں پاس صاحب ہیں وہ دعا کرتے ہیں، خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے، ہم وہاں جا کے ان سے دعا کروائیں۔ دیکھیں آپ کے اندر ہمیں مسیح کی تعلیم میں یہ ایمان دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے مانگیں تو ہمیں ملے گا۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اور اسی کے نام کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں ان باتوں سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کا وہ ایک حصہ، اہم حصہ ہے۔ خداوند کے کلام نے ہمیں آج وہ تعلیم دی ہے جو ہم نے کبھی کسی سے، اکثر لوگ پاسٹر اس بات پہ ٹاپک پہ بات کم کرتے ہوں گے، لیکن کم کرتے ہیں، اور جو یہ اسی پہ چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، بہت سے میرے نام سے معجزے کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کے نام سے بہت سی بدروحوں کو نکالا، کوڑیوں کو صاف کیا، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن یہاں صاف لکھا ہے جو میرے باپ کی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام، اب وہ یسوع مسیح جیسا کہ یوحنا نے فرمایا کہ وہ خدا کا برا ہے، جہاں کے دکھ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ خدا کا برا تھا۔ جیسے خدا نے موسیٰ کو، فرعون کو، اسرائیل کو آزاد کروایا اور ان کو کہا کہ جا کے فسح کی قربانی کرو، اور خدا نے ان کو کہا کہ فسح کی عید کرو۔ جیسے وہ فسح کی عید تھی، ایک یہ فسح کی عید ہے۔ اسی طرح خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے خدا کے کلام میں کس طرح عمل کر کے اور آگے جانا ہے، اور آگے خداوند کی حضوری میں پیش ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔
سو ہمارے لیے خداوند کے کلام میں سے آج یہی والا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ ہمارے مضمون کا حصہ ہے اور اسی کو ہم نے آج سیکھا۔ سو مجھے امید ہے کہ خداوند نے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیر و برکت دی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔